بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضروری مسائل۔ غسل کا سنت طریقہ۔ غسل کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاک ہونے کی غسل کرنے کی نیت کر کے بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، پھر اس کے بعد شرمگاہ دھوئے، خواہ اس پر گندگی لگی ہو یا نہ ہو، پھر مکمل وضو کر لے۔ اس کے بعد داہنے یعنی سیدھے کندھے پر سے 3 مرتبہ پانی بہائیں، اس کے بعد بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، اس کے بعد سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، رگڑ رگڑ کر سارے اعضاء کو دھوئیں تو غسل مکمل ہو جائے گا۔ قبلہ رخ ہو کر غسل نہ کریں اور ضرورت سے زیادہ پانی نہ بہائیں اور تنہائی میں غسل کریں۔ اگر غسل خانے میں پانی جمع ہو جاتا ہو تو غسل مکمل ہونے کے بعد وہاں سے ہٹ کر اپنے پیر پاک کر لیں۔ عورت کے لیے غسل جنابت میں چوٹی کا مسئلہ۔ اگر کسی عورت کی چوٹی پہلے سے بندھی ہوئی ہو اور اسے غسل جنابت کی ضرورت پیش آ جائے تو اب اس پر چوٹی کھول کر غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر پہلے سے چوٹی بندھی ہوئی ہو اور غسل فرض ہونے کے بعد چوٹی کھولی نہ گئی ہو تو اسے کھول کر غسل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا دینا کافی ہے۔ لیکن اگر بال پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہوں یا غسل فرض ہونے کے بعد بال کھول دیے گئے ہوں تو اب تمام بالوں کو بھی دھونا ضروری ہوگا۔ اور اگر کسی مرد نے لمبے بال رکھ لیے، جیسے کچھ لوگ چوٹی بھی باندھ لیتے ہیں، تو اگر مرد کے بال لمبے ہیں تو اسے ہر حال میں غسل جنابت کے لیے اس چوٹی کو کھولنا اور ہر بال کو دھونا ضروری ہوگا۔ محض بالوں کی جڑوں کو بھگا لینا مرد کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اگر دانت کھوکھلے ہوں اور ان میں کھانا وغیرہ پھنس گیا ہو یا ناک میں سردی نزلے کی وجہ سے رطوبت بھری ہوئی ہو تو اسے نکالے بغیر بھی غسل صحیح ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دانت اور ناک صاف کر کے ہی غسل کیا جائے۔ جس نے منہ میں مصنوعی دانت کی بتیسی لگا رکھی ہو، جیسے دانت مکمل جھڑ گئے ہیں تو دانتوں کی چوک جو بٹھائی جاتی ہے تو غسل کے لیے اس کو نکالنا ضروری نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ ان مصنوعی بناوٹی دانتوں کو اگر وہ نکلنے والی بتیسی ہے تو اس کو نکال کر کھلی اور غرغرہ کیا جائے۔ اگر دانتوں کے ہلنے کی وجہ سے دانتوں کو سونے چاندی وغیرہ کے تاروں سے باندھ دیا گیا ہو یا کھوکھلے دانتوں میں سیمنٹ وغیرہ بھر دیا گیا ہو تو اس کو نکالنا غسل کے لیے ضروری نہیں ہے، محض اس کے اوپر سے کلی کر لینے سے بھی غسل ہو جائے گا۔ تنہائی میں جہاں دوسروں کی نظر پڑنے کا خطرہ نہ ہو، جیسے آج کل گھروں کے اندر جو حمام ہوتے ہیں دوسروں کی نظر پڑنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، تو ایسے غسل خانے میں ننگے بدن بھی غسل کرنا درست ہے، یعنی بالکل برہنہ ہو کر جائز ہے۔ پھر بھی اس وقت میں بھی تہبند وغیرہ کوئی کپڑا رکھ لینا بہتر ہے۔ غسل خانہ اگر کچا فرش کا ہے، یعنی جیسے آج کل ٹائلز وغیرہ ڈالتے ہیں، ایسا نہیں ہے کوئی غسل خانہ کچا ہے اور اس میں زمین پر پانی جمع ہو جاتا ہو تو وہاں پیشاب کرنا مکروہ تحریمی، حرام کے قریب مکروہ ہے۔
احادیث طیبہ میں ایسے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے بھولنے کی بیماری اور وسوسوں کی بیماری کے آنے کا سبب بتایا گیا ہے۔ غسل خانہ اور بیت الخلاء میں بغیر ضرورت کے بات چیت نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر بات چیت کی اجازت ہے۔ مثلا کسی سخت ضرورت کی بات کرنا ہو یا کسی بات کا جواب دینا ہو، جیسے پانی بند ہو گیا، تو ایسی صورت میں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غسل میں ناف کے سوراخ کے اندر بھی پانی پہنچانا غسل کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، لہذا غسل کرتے وقت اہتمام کے ساتھ ناف میں بھی انگلی ڈال کر پانی پہنچایا جائے۔ غسل کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر وضو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر غسل کے شروع میں باقاعدہ وضو کرنا مسنون ہے، لیکن اگر وضو کے بغیر غسل کر لیا جائے تو اب بعد میں وضو کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ تمام اعضاء پر جب پانی پہنچ گیا ہے تو اس کی وجہ سے بڑی پاکی حاصل ہو گئی، تو اس میں چھوٹی پاکی یعنی وضو کی پاکی بھی خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے غسل کے بعد الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے غسل سے پہلے وضو کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔